حدیث میں آتا ہے، میرے آقا کا فرمان ہے، یہ جو سورت کوثر ہے نا، یہ سورت کوثر، فرمایا کہ یہ ایک نہر ہے قیامت میں۔ آپ نے فرمایا کہ آسمان پر معراج کی رات میں حضور تشریف لے گئے تو آسمان پر جنت میں ایک نہر دکھائی حضرت جبریل علیہ السلام نے، تو پوچھا یہ کون سی نہر ہے؟ تو جبریل نے فرمایا یہ کوثر ہے جو اللہ پاک نے آپ کو دی ہے۔ ہمارا عمل چل رہا ہے 10 صورتیں 10 راز، سورت کوثر، سورت کوثر جنت کی نہر ہے، اور واقعی ہے بھی ایسی، جیسے یہ جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے، اسی طرح جو بھی اس کو پڑھتا ہے رزق اس کی طرف ایسے بڑھتا ہے جیسے نہر آتی ہے۔ پانی میں کتنا ہوتا ہے؟ اچھا، نہر جو ہے نا عربی زبان میں دریا کو کہتے ہیں، یہ ذہن نشین رکھیے گا۔ قرآن میں نہر اردن کا تذکرہ آیا ہے، میں وہاں کھڑا ہوا تھا، وہاں کھڑا تھا، ادھر اردن کا جھنڈا تھا، ادھر اسرائیل کا جھنڈا تھا، درمیان میں وہ، اور وہ ڈیڈ سی میں، بحر میت میں وہ جا کے گر رہی تھی۔ مجھے وہاں لاہور کے کچھ عیسائی ملے، آپ کیسے؟ میں کہ جی انبیاء کی سرزمین ہے، وہ ان کا عقیدہ ہے، وہ اس نہر میں نہاتے ہیں تو ساتھ ٹیوب بندھی ہوئی تھی، یہ ٹیوب نہیں ہوتی، بندہ ڈوبے نہ، اس نہر میں نہاتے ہیں۔ تو یہ نہر جو ہے عربی میں، جیسے ایک لفظ ہے نہر جہون، جہون، دریائے جہون، نہر جہون، اسے دریائے آمو بھی کہتے ہیں۔ یہ افغانستان اور روس کے بارڈر پہ، وہاں ترمز شہر ہے، ترمز، اب تو وہ ازبکستان کا حصہ ہے۔ روس اسی ترمز کے رستے، جب اس نے افغانستان پہ چڑھائی کی تھی، اسی رستے سے آیا تھا، اس کو بھی نہر کہتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا، وضاحت یہ کر رہا ہوں، معلوم یہ ہوا یہ جو لفظ نہر ہے، یہ نہر ہے، یہ بنیادی طور پہ نہر جو ہے یہ دریا ہے، اور یہ سورت کوثر دریا ہے، دریا، سورت کوثر دریا ہے، بہت بڑا دریا ہے سورت کوثر۔ میں نے جتنے زندگی کے سال ہو گئے ہیں بتاتے، مجھے آج تک کوئی ایسا نہیں ملا جس کو سورت کوثر کے ذریعے رزق، دیدار مصطفیٰ، 2، رزق، دیدار مصطفیٰ، جادو، جنات، اثرات اور بندشوں کا جڑ سے خاتمہ، 3، برکت، 4، لا علاج بیماریوں کا خاتمہ، 5، بے شمار برکات، بے شمار برکات، لا علاج بیماریاں، دکھی بیماریاں۔ مجھے زندگی میں اس کے بہت تجربات ملے، بہت کمالات ملے۔ جس نے بھی یقین سے پڑھا، اللہ پاک نے اس کے لیے نہریں کھول دی، صحت کی بھی، رزق کی بھی، عزت کی بھی، برکت کی بھی، عطا کی بھی، شفقت کی بھی، نہریں کھول دی۔ میں ابھی سفر میں تھا تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے تنخواہ آتی ہے ختم ہو جاتی ہے، کیا کروں؟ میں نے کہا 129 دن مجھے دے دے، اور دے اللہ کے لیے، میں جیسے کہوں ویسے کر، 129 ٹافیاں لے لے، ہر ٹافی پہ صبح شام ایک بار سورت کوثر پڑھ، ہر ٹافی پہ صبح شام ایک بار سورت کوثر پڑھ، بس ہر ٹافی پہ 129 ٹافیاں بھی ختم ہو جائیں گی، 129 کا عدد بھی پورا ہو جائے گا، ان کو کھانا نہیں ہے۔ 129 دن کے بعد ان ٹافیوں کو تقسیم کر دے بچوں میں، اول آخر ہر دفعہ 3 بار درود پاک، اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ پڑھ۔ 129 دن مجھے دے دے ایسے کہ جس میں یقین ہو، دھیان ہو، توجہ ہو، یکسوئی ہو، دے ایسے، یقین، دھیان، توجہ، یکسوئی،
یہ ایسے، اور پھر دیکھ قدرت کے نظارے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے میں نے یہ 129 دفعہ کا صبح شام کا عمل 129 دن کیا. 129 دن کیا. کہا کہ اب یہ 129 دن میں 2 دن باقی تھے. میں نے تاریخ لکھ کے رکھی تھی. ابھی 2 دن باقی تھے. 129 دن میں 2 دن باقی تھے تو میں نے خواب دیکھا. 129 فرشتے ہیں. ہر فرشتہ میرا ہاتھ تھام کے مجھے کوئی ایک برتن ہے وہ دینا چاہتا ہے. آخر ان میں ایک طاقتور فرشتہ ان میں سبقت پا گیا. طاقتور فرشتہ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور ایک برتن دیا. کہا کہ برتن ایسے نرم تھا جیسے کوئی پھل ہوتا ہے، لیکن جب میں نے اس میں کھولا تو اس میں 129 موتی تھے. اور کہا مجھے، تو میں نے انہیں ان سے کہا یہ 129 موتی کس لیے ہیں؟ کہا کہ تو نے جس یقین دھیان توجہ سے یہ عمل پڑھا، یہ 129 برکات عرشوں سے آئی ہیں. اور آگے جو لفظ کہا وہ ذرا سننے کا ہے. فرمایا جس کے لیے اللہ کی ایک برکت بھی آ جائے تو اللہ اس کی نسلوں کو پل کے دکھاتے ہیں، اور تیرے پاس 129 برکتیں آئی ہیں. اس کو سنبھال کے رکھنا اور اس کو پڑھنا نہ چھوڑنا. یہ نصیحت کی انہوں نے مجھے کہ اس کو پڑھنا نہ چھوڑنا اور اس کو سنبھال کے رکھنا. اس کو پڑھنا نہ چھوڑنا. 129، اس کو پڑھنا نہ چھوڑنا، اس کو سنبھال کے رکھنا. آپ خود سوچیں 129 بار سورۃ کوثر پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے. 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، کتنے لگتے ہیں؟ ایک صاحب کہتے ہیں 8 منٹ، ایک کہتے ہیں 15 منٹ، 20 منٹ، وہ کہتے ہیں 15 منٹ. چلو میں 20 منٹ لیتا ہوں. 24 گھنٹوں میں اگر 20 منٹ اپنی اور اپنی نسلوں کے لیے صبح دے دیں اور 20 منٹ اپنے اور اپنی نسلوں کے لیے شام کو دے دیں، سودا مہنگا ہے. ایک بات ذہن نشین رکھیے گا، آنے والا وقت اتنا مشکل ترین وقت آ سکتا ہے، اتنا مشکل ترین وقت کہ مہنگائی، روزی روٹی، رزق، انتہائی مشکل وقت ہے آنے والا، بہت مشکل ہے. کوئی خوش قسمت انسان ہوگا جو آنے والے وقت میں کہے گا کہ میرا رزق کشادہ ہے، میرا رزق کشادہ ہے، میرا رزق کشادہ ہے. الا ما رحم ربی، جس پہ اس کی رحمت ہوگی کہ میرا رزق کشادہ ہے. چند سالوں میں جو مہنگائی ہوئی ہے، کیا یہ ہمارے گمان میں تھی، خیال میں تھی، سوچوں میں تھی؟ یہ بادشاہ کا قصور تو نہیں ہے، یہ تو عرشوں سے فیصلے ہوئے ہیں. میں ایک آپ کو یقینی بات بتاؤں، آپ اس مہنگائی سے نہیں گزر رہے جس مہنگائی سے دنیا کے ملک گزر رہے ہیں. آپ نہیں گزر رہے، یہ میری بات حقیقتاً ہے. جب انسان باہر نکلتا ہے پتہ چلتا ہے یہ کیا، اور یہ کیسے ممکن ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے. انسان جب باہر نکلتا ہے پھر پتہ چلتا ہے. جس پہ اللہ چاہے اس میں مہنگائی کا اثر ہی نہ ہو، اثر ہی نہ ہو. درباروں کے مجاور اور گدی نشینوں پہ قیامت تک شاید مہنگائی کا اثر نہ ہو. ہر چیز تو اللہ کے امر میں ہے، کبھی بھی نہ ہو. لوگ جن کو زبردستی پیسے دے جائیں، اور زبردستی، ہمارے ہاں ایک مختوم صاحب تھے، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا، وہ جھاڑو دیتے تھے. مجھے ایک دفعہ لے گئے ان مختوم صاحب کے پاس. ان کا باغ اور ہمارا باغ جو ہے وہ اس کو
بالکل قریب قریب تھا، بہت محبت کرتے تھے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. تو وہ ایک بندہ جھاڑو دے رہا تھا، اس نے کہا اس نے اپنی زمینوں کی زمینیں مربوں کے مربے منت کر کے مخدوم صاحب کے نام کرا دی، اور صبح شام روکی سوکھی روٹی ملتی ہے، وہ ساری زندگی یہاں جھاڑو دیتا ہے اور کہتا ہے مر جاؤں تو بس کفن دے کے کہیں دفن کر دینا، یہی میری متا ہے. ہمیں یہ توقع نہیں رکھنی، ہمیں تو اللہ کے خزانوں سے لینا ہے کہ ہم کوئی آئے ہمیں اپنی زمینیں دے جائے پھر ہم عیش کریں پھر ہم بھی مخدوم بن جائیں. کبھی نہیں، نہ سوچیں گے نہ گمان کریں گے. یقیناً ان مخدوم صاحب نے بھی کبھی نہیں سوچا ہوگا، میرا گمان ہے. ہمیں تو اللہ کے خزانوں سے پانا ہے. کس کے؟ کس کے؟ ہماری نظر اللہ کے خزانوں پہ ہو، نہ کہ لوگوں کی جیبوں پہ، اور نہ کہ ہماری نظر سوالی ہو. نظر بھی سوالی ہوتی ہے، زبان بھی سوالی ہوتی ہے، جذبے بھی سوالی ہوتے ہیں، لفظ بھی سوالی ہوتے ہیں، بعض اوقات چال بھی سوالی ہوتی ہے. جس دور میں یہ ٹیلی فون موبائل نہیں تھا تو عمرے اور حج پہ جانے والوں کے لیے ٹیلی فون بوتھ ہوتے تھے، وہاں جاتے تھے، کوڈ ملاتے تھے، پیسے ڈالتے تھے، جتنے پیسے ہوتے تھے بات ہوتی تھی، باقی بات کٹ جاتی تھی. ایک صاحب کو میں نے دیکھا کہ ان کا لباس بالکل ویرانہ، بات کر رہے تھے. میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کی مدد کر دوں؟ نے کہا نہیں. میں نے ان سے تعارف ہوا تو کچھ ایک صاحب کے حوالے سے، وہ بھی انہیں جانتے تھے، میں بھی جانتا تھا. پتہ چلا کہ ایک جوتی اور پہنتے ہیں، ایک جوتی اور پہنتے ہیں. اگر سردی آ جاتی ہے تو ایک قمیض کے اوپر دوسری قمیض پہنتے ہیں. فرق اتنا ہو کہ پہلی قمیض کچھ اتنی بڑی ہو کہ باہر نکلی نظر آئے. باہر نکلی، یہاں بائیں طرف لاہور کا ایک جگہ ہے ریورس گارڈن، میں نے وہاں یہ چیز دیکھی. باہر نکلی نظر آئے، اور کسی سے سوال نہیں کرنا، کسی سے سوال. ان کا حال ایسا ہے کہ وہ حال بولتا ہے کہ مجھے دو. حال ایسا ہے، حال کے سوالی. لیکن جو سورت کوثر سے محبت کرنے والا ہے وہ نہ حال کا سوالی ہوگا، نہ کال کا سوالی ہوگا، نہ چال کا سوالی ہوگا، نہ ڈھال کا سوالی ہوگا، نہ سوال کا سوالی ہوگا. انشاءاللہ نہ سوال کا سوالی ہوگا. کیوں؟ آقا جب عرش پہ تشریف لے گئے معراج پہ تو وہ نہر دیکھی. کیا ہے؟ فرمائے اس نہر کا نام کوثر ہے. جبریل نے کہا اس نہر کا نام کوثر ہے. اور ایک بات بتا دوں، کوثر وہ پیالہ ہے، حوض ہے، جس سے میرے آقا ہر اپنے امتی کو اپنے ہاتھوں سے بھر کے دیں گے، اور اس کے بعد پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی. ورنہ قیامت کی پیاس کوئی بجھا نہیں سکے گا. ساری دنیا کا جتنا پانی پیے کوئی نہیں بجھا سکے گا. دنیا میں بھی بعض پیاس ایسی ہیں ہماری کتابوں میں کہ دنیا جہان کے کچھ پی لے پیٹ پھٹ جاتا ہے، پیاس نہیں بوجھتے. اور بھوک ایسی ہے، ایک بھوک کو کہتے ہیں جو البقر یا جو القلب، کتے کی بھوک یا گائے کی بھوک. بندہ کھاتا جاتا ہے. میں نے ایک صاحب کو دیکھا، شاعر تھے، تو انہوں نے ایک بندہ رکھا ہوا تھا. گھر والے روٹی دے کے اکتا جاتے تھے. بندہ رکھا ہوا تھا جو اس دور میں ہوٹل میں جا کے ان کے لیے روٹی لاتا تھا. پھر وہ روٹی جو ہے، وہ اس دور میں روٹی 2 روپے کی، 2.25 روپے کی، 2.5 روپے کی 3 روٹیاں اور سالن مل جاتا تھا. پھر وہ کھاتے تھے. بندہ رکھا ہوا تھا، ان کی بھوک ختم نہیں ہوتی تھی، جول بکر ہوتی تھی. سورت کوثر، بس کوثر آ گئی تو پھر تو سمندر کیا، دریا کیا، نہر کیا، کائنات آ گئے. اور یہ دریا ہمارے بتانے کے ہیں، یہ دریا ہے. دنیا کے بڑے بڑے دریا موجود ہیں، یہ ہمارے سمجھانے کے لیے ہیں.
جو اللہ کے خزانے کے دریا ہیں وہ کون پہچان سکتا ہے، وہ کون جان سکتا ہے؟ وہ کس کی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اللہ کے خزانے میں کتنے بڑے دریا ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں کتنے بڑے دریا ہیں؟ وہ کون پہچان سکتا ہے، وہ کون جان سکتا ہے؟ اور سورۃ کوثر کی نا ایک مطلع ہے، ایک مقطع ہے۔ مطلع ہے انا اعطیناک الکوثر، اور جو مقطع ہے وہ ہے ان شانئک هو الابتر۔ ہمیشہ جتنی بھی نظمیں ہوتی ہیں ان کا مطلع اور مقطع دیکھا جاتا ہے۔ مطلع طلوع سے ہے، طلوع سے شعر کا پہلا حصہ، اس میں کتنی جان ہے یہ ہمیں اس کا پتہ نہیں، عرب تھے نا ان کو پتا تھا۔ کسی نے کیا کیا، سورۃ کوثر کو لکھ کے کعبہ کی دیوار پہ وہ لٹکا دیا، لکھ کے لٹکا دیا۔ عرب شاعر تھے اور بے ساختہ شاعر تھے۔ بدو جو ہے وہ بے ساختہ شاعر ہوتا ہے۔ میں صحراؤں میں جاتا ہوں، ایک دفعہ وہ ایک بدو جو ہے میرے پاس آیا، کہنے لگا پیر سے میں آپ کے سر پہ تیل لگاؤں گا، مجھے لگانا آتا ہے۔ اس نے اصرار کیا، اس نے سر پہ تیل لگایا اور واقعی اس کو لگانا آتا تھا۔ سر پہ تیل لگاتے ہی وہ بے ساختہ، اس نے سر پہ تیل لگانے، میرے آنے، تسبیح خانے، اب کری یہ سارے نظام کو شاعری میں بیان کرنا شروع کر دیا، خود ایسے۔ میں لکھ لیتا، خود بخود بیان کر رہا تھا، سر پہ تیل لگا رہا تھا، وہ خود بخود بیان کر رہا تھا۔ بدو تھا، جسے ہم صحرائی روہیلا کہتے ہیں، بدو تھا، اور اس کی زندگی میں عجب نظام۔ اسی طرح یہ جو صحرائی لوگ ہوتے ہیں، عرب کے صحرا، ان کو اپنی شاعری پہ بڑا ناز ہوتا ہے۔ آج بھی کسی نے اگر عربی ادب کو پڑھنا ہے تو بدوؤں کی شاعری کے بغیر اس کی شاعری مکمل نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا۔ آج بھی اگر کسی نے ادب کو پڑھنا ہے، عربی ادب کو، جب یہ انہوں نے لٹکایا نا، جو آئے اس کو دیکھے، یہ کیا ہے، اس کا مطلع کیسے ہے، اس کا مقطع کیسے ہے، اور درمیان میں اس کا حاصل کیسا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس سارے عاجز آ گئے کہ کسی کوئی آخری درجے کا اونچا شاعر ہے جس کی یہ شاعری ہے، ہم عاجز آ گئے۔ آخر ایک بڑا شاعر لے آئے، اس نے آ کے دیکھا نا، اس نے کہا ھذا کلام ربی، یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ آپ کی زبان پہ سورۃ کوثر آئی ہے تو معلوم ہوا کہ اللہ کوثر کے خزانے آپ کو دینا چاہتے ہیں، دینا چاہتے ہیں تو زبان پہ جاری کیے ہے۔ عطا اس وقت ہوتی ہے جب اوپر سے شفقت ہوتی ہے، اور جب شفقت ہوتی ہے پھر عطا ہوتی ہے۔ سورۃ کوثر آئی ہے۔ پرانی بات ہے، ایک صاحب مجھے ملے، کہے آپ سورۃ کوثر بتاتے ہیں، میں جو بتاتا ہوں۔ مجھ سے کہنے لگے کہ میرے والد کہتے تھے کہ میرے پردادا، اس وقت میں چھوٹا سا تھا، میرے والد کہتے ہیں کہ میرے پردادا، والد کہتے ہیں میں اس وقت چھوٹا سا تھا، میرے پردادا کہتے تھے بیٹا کبھی روزی روٹی کا فکر نہ کرنا، کبھی فقر اور غربت کا فکر نہ کرنا، کبھی قرضوں کا فکر نہ کرنا، اور کبھی تیرے اوپر جادو کوئی حملہ آور ہو، دنیا کا کوئی بڑا جادوگر ہے اس کا فکر نہ کرنا۔ کس کو کہتے تھے؟ میرے والد کے والد کو، میرے دادا کو پردادا کہتے تھے، اور کہتے تھے میں چھوٹے ہوتے ہوئے سنتا تھا۔ دلیل یہ دیتے تھے کہ اس کا فکر نہ کرنا، اس کا فکر نہ کرنا، اس کا فکر نہ کرنا۔ اس کی دلیل کیا دیتے تھے؟ دلیل یہ دیتے تھے کہ بیٹا میں نے سورۃ کوثر پڑھی ہے اور خوب پڑھی ہے، اور سورۃ کوثر میں یہ سارے وعدے موجود ہیں، اور میں نے اپنی نسلوں کی نیت کر کے پڑھی ہے۔
اللہ سچا، اس کے وعدے سچے، لہذا پریشان نہ ہونا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ اب میں بوڑھا ہو رہا ہوں اور میرے پوتے ہو گئے ہیں، پھر اس نے نسلیں گنوائیں، میرا پوتا، میرا بیٹا، میں 3، ابا 4، ابے کا ابا 5، اور وہ بتانے والا 6۔ کہا کہ 6 نسلوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں جو وہ بابا کہہ گیا۔ 6 نسلوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں جو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہوگا۔ میں نے اللہ سے منوایا ہے، میں نے نسلوں کی نیت کر کے پڑھا ہے، میں نے اللہ سے منوایا ہے، اللہ سے منوایا ہے۔ منوایا، یہ لفظ غور سے سننا، میں نے اللہ سے منوایا ہے۔ جو بھی گڑ گڑا کے پڑھے گا، بھکاری بن کے پڑھے گا، محتاج بن کے پڑھے گا۔ دیکھیں، ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں اگر 129 بار سورۃ کوثر پڑھ لیں، اور یہ 129 جو حرف ہے نا، لطیف، لام، طوا، یا اور فا، یہ اس کے عدد ہیں، یاد رکھیے گا۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ کا نام جو لطیف ہے نا، جس کو ہم یا لطیف کہتے ہیں، اللہ کا نام جو لطیف ہے اس کے عدد ہیں 129، اس کے عدد ہیں اس کے 129۔ اگر آپ کہیں 129 لکھتے ہیں کسی نمبر کے طور پہ تو پوچھا کیوں لکھتے ہیں؟ کہا محض اس کا لطف و کرم ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ تیرے ہی دم سے ہے، رونق ہے۔ محض اس کا لطف و کرم ہے، محض اس کی عطا ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے۔ محض اس کا لطف و کرم ہے اور محض اس کی عطا ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے۔ اس لیے میں کہا کہ 129 لکھتا ہوں۔ تو یہ 129، اب اس پہ ایک غور پہ طلب چیز ہے، ذرا توجہ کیجئے گا۔ یہ بتائیں، وہی کھانا گھر میں سارے افراد کھاتے ہیں، ایک بیمار ہوتا ہے، باقی صحت مند ہوتے ہیں، اس کا لطف اور کرم، اس کی عطا اور شفقت ہے جو سب کو بچا دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی حادثہ ہوا، میں تو اس دن حیران ہو گیا، کسی ملک میں مہینہ کے پہلے جہاز کا حادثہ ہوا، جہاز کے حادثے میں بندے بچ گئے۔ انہوں نے کہا جی ایک ٹکڑا یوں گرا، ایک یوں گرا، اور بندے بچ گئے۔ جہاز کے حادثے میں بندے بچ جائیں، ان کی تو راکھ نہیں ملتی، ان کے تو کوئلے ہی نہیں ملتے۔ یہ لطیف ہے، یہ اس کا لطف اور کرم ہے، یہ اس کی عطا ہے، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ یہ اللہ دکھاتا ہے کہ میں ایسے بچا سکتا ہوں، موت کی وادیوں سے ایسے نکال سکتا ہوں، میں ایسے نکالتا ہوں۔ یہ اس کا لطف ہے، اس کا کرم ہے، اس کی عطا ہے، اس کی شفقت ہے اور اس کی مہربانی ہے۔ میں ابھی انقرہ میں گیا، ترکی کا دارالخلافہ، ایک بابا جی سے ملا، کہنے لگے میری 90 سال کی عمر ہے، ابھی بھی میں اسکول کالج میں پڑھانے جاتا ہوں، ابھی بھی۔ کہتے ہیں بیماریاں بہت ہیں، کوئی بیماری ایسی نہیں نہ مجھے لگی ہو، لیکن میں ابھی بھی جاتا ہوں۔ یہ اس کا لطف و کرم ہے کہ اتنی عمر میں اپنی رحمت سے بندے کو چلائے پھر رہا۔ یہاں تو میں نے 30، 25، 35 سال، 40 سال والوں کو ٹیکے، گولیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے دیکھا۔ یہ اس کا کرم ہے۔ آپ کو کبھی مچھلی کا کانٹا پھنسا ہوگا، اٹکا ہوگا، یہ واقعہ میرے ساتھ بھی ہوا، وہ پتہ نہیں کیسے نکل گیا۔ ہمارے ایک جاننے والے تھے، اس کے علاوہ کئی واقعات بھی سنے کہ مچھلی کے کانٹے سے جان چلی گئی۔ یہ اس کا لطف و کرم ہے کہ مچھلی کا کانٹا اٹکا ہے اور پھر پھنسا نہیں، ختم ہو گیا۔ یہ اس کا لطف و کرم ہے، یہ اس کی عطا ہے۔ یہ جو 129 کے عدد ہے نا، میں آج آپ کو 129 کے عدد کی طاقت ذرا بتاؤں، 129 کے عدد کی طاقت بتاؤں۔ ایک طاق ہے 9 ہے، بولے طاق ہے، پھر 2 اور 1 کو ملائیں کتنے بن جائیں؟ 3، اور 3 کیا ہے؟ طاق ہے۔
اس میں ایک اور چیز بتاؤں، جس عدد میں 1 اور 9 آئے، جہاں بھی عدد میں 1 اور 9 آئے، 1 اور 9، جنت کے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 کیا ہیں؟ حروف ہیں، اور جہنم کے وہ 19 فرشتے جو سزا دینے والے ہیں، جو بندہ ان 19 حروف کو پڑھے گا، پڑھے میرے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 19 حروف اس کی حفاظت کریں گے، اور صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے سے 129 کی عدد کی طاقت ہے۔ میرے پاس ایک بابا جی آئے، انہوں نے رمضان یہاں گزارا، مجھ سے کہنے لگے کہ فلاں فلاں بندوں کے نام میں نے کہا سنا ہے، کہا ان کے ساتھ بیٹھ کے میں شراب پیتا تھا، بعد جی شراب کے جام کی طرف ہاتھ جاتا تھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بے ساختہ میرے منہ سے نکل جاتا تھا، پریشان ہوتا تھا کہ میں شراب کے جام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، کہا کہ سمجھ نہیں آئی اس وقت، اب سمجھ آئی ہے، وہ آپ کے کہتے ہیں درس میں سنا تھا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ماتھے اور پیشانی پہ سعادت لکھی ہوتی ہے، وہ ازلی سعید ہوتے ہیں، اس لیے اللہ نے وہ چیز مجھ سے ہٹانی چھڑانی، اور اللہ نے مجھے اپنا محبوب کی راہوں پہ لگانا تھا، اس لیے اللہ میری زبان پہ بے ساختہ وہ لاتا تھا، وہ بے ساختہ اللہ پاک وہ لاتے تھے۔ اور 129 کا عدد اس کی لطف اور کرم کو بیان کر رہا ہے۔ جو بندہ 129 کے عدد میں کوئی چیز پڑھتا ہے کہ سورۃ کوثر 129 ہے، وہ اصل میں یہ کہہ رہا ہے کہ مولا اس کی زبان پہ جاری ہونا بھی تیری کریمی ہے، اس کا پڑھوانا بھی تیرا فضل ہے اور تیرا لطف اور کرم ہے، اور اس کی تاثیر ایک وہ ہے جو میرے علم میں ہے، ایک وہ ہے جو تیرے علم میں ہے۔ یہ بھی بڑی اہم بات ہے، ایک وہ ہے جو میرے علم میں ہے، میں نے معلومات لی، تسبیح خانے سے سنی، کتابوں میں پڑھی، بڑوں سے سنی، کسی کتاب میں پڑھا، کسی تحریر میں پڑھا، میرے دل میں وجدان پیدا ہوا، ایک وہ ہے جو میرے علم میں ہے، ایک وہ ہے جو تیرے علم میں ہے۔ تو اللہ تیرا علم کامل ہے، اس کے پڑھنے کی وہ طاقت بھی عطا فرما جو تیرے علم میں ہے، وہ تاثیر بھی عطا فرما جو تیرے علم میں ہے، کیوں؟ ہونا تیری سب کچھ رحمت اور تیرے لطف و کرم سے ہے۔ حدیث میں جہاں تک آتا ہے کہ اللہ پاک جل شانہ قیامت کے دن جنت بھی اپنی رحمت سے دیں گے، کبھی بھی عبادت سے نہیں ملے گی، لیکن عبادت شرط ہے، تسبیح شرط ہے، اس کی طرف رجوع شرط ہے، اس کی طرف قدم بڑھانا شرط ہے، اس قدم بڑھانے پہ جو ناگواریاں مجاہدیں آئیں ان کی برداشت شرط ہے۔ رحمت سے جنت عطا فرمائیں گے، اور رحمت سے آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوگا، اس کا لطف کرم، لطف کہتے ہیں اس کی رحمت، کرم کہتے ہیں اس کی رحمت، یہ 129 کا عدد اس کی رحمت کو بول رہا، اس کی عطا کو بول رہا، اس کی شفقت کو بول رہا، اس کی شان کریمی کو بول رہا۔ اور پھر وہ ایک صاحب نے مجھے جو سچا خواب سنایا تھا، برتن تھا ایسے نرم جیسے پھل ہو، اس میں 129 موتی تھے، اور وہاں کہنے والے نے کہا یہ 129 موتی دراصل 129 برکات ہیں، برکتیں۔ جب کسی سے برکتیں لٹ جاتی ہیں، جب کسی سے برکتیں چلی جاتی ہیں، اس وقت وہ بندہ پھر سچا ویران ہو جاتا ہے۔ جب برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں، پھر زمین اور آسمان کے خزانے اس کے لیے وسیع ہوتے ہیں۔ جب برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں، جب وسعتوں کے دروازے کھلتے ہیں، جب برکتوں کے دروازے اور وسعتوں کے دروازے کھلتے ہیں، پھر زمین اور آسمان کے خزانے اس کے لیے وسیع ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا، ایک بزرگ تھے دعا کر رہے تھے، بابا جی دعا کر رہے تھے کہ اللہ مجھ سے دولت چھین لینا، مجھ سے ملک اگر چھیننا ہے چھین لینا، اللہ مجھ سے صحت چھین لینا، میں شکوہ نہیں کروں گا، تیری عطا ہے، تو جس کو دے، جس سے لے لے، لیکن اللہ مجھ سے برکت نہ چھیننا۔ کیوں؟ صحت ملی اور برکت اگر موجود ہوئی، صحت واپس آ جائے گی، اگر برکت موجود ہوئی دولت واپس آ جائے گی، اگر برکت موجود ہوئی نعمتیں، اقتدار، عروج، کمال مجھے واپس مل جائے گا، لیکن اگر برکت چھن گئی نا،
اور مجھ سے اگر برکت چھن گئی پھر میرا کچھ نہ بچا. برکت چھن گئی. 129 کے عدد میں برکت ہے. 129. اگر یہ عدد کچھ نہیں تھے پھر اللہ کہتا فجر پڑھو. کوئی فجر کی 20 پڑھتا رکعتیں. عشق والے ہوتے جو پڑھنے کھڑتے فجر, تہجد سے جو شروع کرتے فجر پڑھتے 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 پڑھتے. جو مجھ جیسے کمزور ہوتے وہ 2-4 پڑھ لیتے, 2-4 رکعتیں پڑھ لیتے. اگر عدد کچھ نہیں ہے پھر فجر 2 ہی کیوں ہے اور مغرب 3 کیوں ہے؟ مغرب 4 ہو جاتی, پھر عشاء 4 کیوں ہے؟ اگر عدد کچھ نہیں ہے پھر 30 روزے کیوں ہیں؟ اگر عدد کچھ نہیں ہے تو 7 چکروں کو ایک طواف کیوں فرمایا؟ اگر عدد کچھ نہیں ہے تو 9 ذی الحجہ ہی حج کیوں ہے؟ 10 ہو جاتا, 8 ہو جاتا. نہیں, عرفہ 9 ذی الحج ہے. اعداد کی دنیا میں عدد ہیں. والفجر ولیال عشر, وہ 10 راتیں آخر کیوں ہیں؟ ذی الحجہ کی 10 راتیں جن کی اللہ نے قسم کھائی ہے وہ کیوں ہیں؟ اور اگر عدد کچھ نہیں تو آخری عشرہ کیوں ہے؟ پھر آخری عشرہ رمضان کا, پھر اس میں طاق راتوں کا فرمایا 21, 23, 25, 27, 29 کیوں فرمایا؟ اگر عدد ہی کچھ نہیں ہے تو پھر یہ طاق راتیں کیوں ہیں؟ بعض اوقات ہماری ناواقفیت کہ ہم کہتے ہیں یہ عدد کہاں سے آ گئے. یہ کائنات عدد کے ساتھ اللہ نے جوڑ کے رکھی ہے. اگر عدد کچھ نہیں ہے تو اللہ کو طاق کیوں پسند ہے؟ اللہ کو طاق پسند ہے. طاق 1, 3, 5, 7, 9 وغیرہ, طاق اللہ کو پسند. راز ہیں, راز ہیں, راز ہیں. اور راز کو راز میں رہنے دیں. اپنی عقلیں استعمال کریں گے تو راز سے محروم ہو جائیں گے, لیکن جو اس راز کو پالے گا وہ نصیبوں اور قسمتوں والا ہوگا. عقلیں استعمال کریں گے تو کہیں کہاں سے لے آئے, کہاں سے جوڑا. راز ہے. وہ کہتے ہیں آپ کے موبائل پہ سگنل, وائی فائی ہے آپ کے پاس, پاس ورڈ ہے انہیں؟ ہاں. انہیں کا انٹرنیٹ ہے انہیں؟ ہاں. میں تو جگہ جگہ سفر میں دیکھتا ہوں نا کیو آر کوڈ, میں کہ انگریز تیرے بچے جی میں ساری تویزوں کو ظاہر کر دیتے. کیو آر کوڈ. میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے تھے جہاز میں, تو اس میں کیو آر کوڈ لگا ہوا, تو انہوں نے موبائل پہ ایسے کیا, ایسے کرنے کے بعد وہ ساری دنیا موبائل پہ اس تویز کی برکت سے کھل گئی. وہ کیو آر کوڈ جو ہے وہ ساری دنیا موبائل پہ اس تویز کی برکت سے. واہ بھائی واہ بھائی, تویز میں بڑی تاثیر ہے. کسی فقیر کے تعویذ کو تو پلٹ پلٹ کے دیکھتے ہیں, انگریز کے تعویذ کو یوں کرتے ہیں. کیو آر کوڈ. اچھا, ہر کیو آر کوڈ میں میں بڑا غور سے دیکھتا ہوں لکیریں منفرد ہوتی ہیں, ایک نہیں ہوتی. ہر تویز کی چال اپنی ہوتی ہے, ہر تویز کے الفاظ اپنے ہوتے ہیں, ہر تویز کے عدد اپنے ہوتے ہیں, ہر تعویذ کے. اللہ کا نظام. ایک شیر اور مرغا تھا تو اس میں دوستی ہو گئی. تو شیر نے کہا جنگل کا بادشاہ ہوں, ڈرنا نہیں, خوف نہیں کرنا. بہترین رہیں گے. جب بھی تجھے خطرہ ہو تو بانگ کہہ, آواز نکال, میں آ جاؤں گا. گیدڑ دیکھا, گیدڑ بہت دوڑتا ہوا اس پہ شکار کی حملہ کر رہا ہو, بھاگ کے نا درخت پہ چڑھا, اور درخت پہ چڑھ کے اس نے بانگ دی. گیدڑ کہنے لگا آئیں نیچے جماعت کرائیں. اس نے کہا امام صاحب آ جائیں, پھر امام صاحب کا انتظار کرتے ہیں. گیدڑ کہنے لگا آئیں نیچے جماعت کراتے ہیں. اس نے کہا امام صاحب آ جائیں. اس نے دیکھا نا تھوڑی دیر کے بعد جھومتے امام صاحب آ گئے. وہ گیا, اس نے کہا امام مجھے کہا جائے گا. تو ظاہر ہے امام صاحب نے تو آتے اسی کو کہا جانا تھا. یہ کوئی کیو آر کوڈ, یہ سائنس کی دنیا میں یہ تو وہ چیزیں ہیں
ایک اور چیز بڑھ رہی ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، وہ ایک آنکھ بڑھ رہی ہے، جگہ جگہ لٹکانا، اس کو کرنا، کہ یہ ایک آنکھ ہے گھروں کے اوپر، دفتروں میں، جگہ جگہ وہ بڑھ رہی ہے، کہ وہ ایک آنکھ ہوگی۔ ایک اور ہے، ہارس شوز بڑھ رہے ہیں، یہ گھوڑے کے نال نہیں ہوتے، اسے ہارس شوز انگریز نے اس کا نام رکھا ہے، ہارس شوز، گھوڑے کے جوتے، یہ بڑھ رہے ہیں کہ اگر یہ لٹکائیں گے یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ میں ایک ملک میں گیا تو ہمارا کھانا جو ہے، انہوں نے ایک گھر تھا اماں بوڑھی کا، اس نے کھانا دیا، تو اس نے نا نال گھوڑے کا وہ ایسے دروازے پہ لٹکایا ہوا تھا، تو میں سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، ساتھ مترجم، مجھے تو زبان نہیں آتی تھی، تو پہلے تو حیران ہوئی کہ آپ یہ جانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگے اس سے گھر میں جادو نہیں ہوتا، جنات نہیں ہوتے، نظر بد نہیں ہوتی، یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا۔ اور ہمیں ملا کہ ان نشانیہ کا حول جا، جادو تیرا دشمن ہے، اس کی حالت ابتر، جنات تیرے دشمن ہیں، ان کی حالت ابتر، نظر بد تیری دشمن ہے، ان کی حالت ابتر ابتر ابتر، اور انسان تیرا دشمن ہے، اس کی حالت ابتر۔ مخلوق کی بنائی ہوئی چیزیں اور ایک ہے خالق کا نظام، خالق کا نظام، اور میرے کملی والے کی شان میں یہ اتری ہے، بیٹے میرے رب نے دیے، 3 بیٹے 4 بیٹیاں میرے حضور کو، اور وہ بیٹے جو ہیں اللہ نے لے لیے، اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی، اور اس میں جو ہے دشمنوں نے تانے دیے، دشمنوں نے اس پہ تانا دیا، تو اس پہ اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب ہم نے تو آپ کو کوثر دیا ہے، جس کو کوثر مل گیا، نہ رزق کی کمی، نہ صحت کی کمی، نہ عزت کی کمی، نہ برکت کی کمی، اس کے ارد گرد حفاظت، کفایت، کفالت، برکت کا نظام ہے۔ اور پھر بھی کہتے ہیں کہ آپ کے دشمنوں کو اگر سمجھ نہیں آئے گی تو پھر ہم آپ کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دیں گے، کہ ان نشان آقا والابتر، ان کی حالت ابتر ہو جائے گی اور وہ ابتر سے ابتر ہو جائیں گے۔ اب ایک سوال ہے، جب آپ 129 بار سورۃ کوثر پڑھتے ہیں، رزق کیوں بڑھتا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے، رزق کیوں بڑھتا ہے؟ برکتوں کے دروازے کیوں آتے ہیں؟ وسعت کے دروازے کیوں آتے ہیں اور کہاں سے آتے ہیں؟ غیبی نظام کیسے متوجہ ہوتا ہے؟ ایک سوال ہے اور بہت اہم سوال ہے۔ کچھ نادیدہ طاقتیں ہیں، یہ لفظ میرا غور سے سنیے گا، جو ہمارا رزق کھاتی ہیں، ہماری چیزیں کھاتی ہیں اور چھینتی ہیں۔ کچھ نادیدہ طاقتیں ہیں، نادیدہ، کچھ نادیدہ طاقتیں جو ہمارا رزق اور ہماری چیزیں کھاتی ہیں، اس وقت جب اس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے، جب اس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے، وہ چیزیں ہمارا رزق کھاتی ہیں، ہمارا مال کھاتی ہیں، ہمارا سرمایہ کھاتی ہیں، ہمارا خون پیتی ہیں، ہمارا خون پیتی ہیں، ہمارا کھانا، ہمارا گوشت، چیزیں کھاتی ہیں۔ جب یہ کوثر پڑھتے ہیں نا تو سورۃ کوثر کی طاقتور حصار، طاقتور دیوار، سورۃ کوثر کا طاقتور حصار اور طاقتور دیوار، یہ ایک پل کے اندر ایسی دیوار آ جاتی ہے، ایسی بس ایک دیوار آ جاتی ہے، اس کے ارد گرد دیکھی نہیں جاتی، دیوار ہوتی ہے۔ اچھا چلو، اگر دیوار کو میں انگریز کی زبان میں سجاؤں، نہیں، جیمر لگے ہیں، موبائل کی کال جو ہے سگنل نہیں آ رہے، جیمر لگے ہیں، وہ جیمر کی دیوار دکھاؤ کہاں ہے، دکھاؤ تو صحیح، کہاں ہے وہ دیوار جو تیرے سگنل چھین رہی ہے؟ آتی ہے جیمر کی دیوار، نظر آتی ہے؟ مجھے ایک صاحب کہنے لگے میری آواز کٹ جائے تو میں جیل کے ساتھ ہوں، میرا گھر جیل کے ساتھ ہے، یہاں جیمر لگے ہوئے ہیں، تو میں پھر کروں گا۔ اس نے پہلے بتایا، یا اس نے کہا جی ہمارے دفتر میں انہوں نے خود جیمر لگا دیا، ہم فون جمع نہیں کراتے تھے، انہوں نے خود جیمر لگا دیا، چل بھائی جاؤ۔
ये जैमर की दीवार कभी मुझे दिखा दे कोई बंदा, मैंने तो नहीं देखी, मेरे पास इतना ना इल्म है, ना तकवा है, ना बुजुर्गी है, ना कोई विलायत के दावे हैं। कोई बंदा मुझे जैमर की दीवार दिखाए, जो आखिर दीवार होती है ना जिससे हमारे सिग्नल बंद हो जाते हैं, वो क्या है? अल्लाह पाक जल्ल शान हो, अल्लाह पाक जल्ल शान हो इसी तरह जैमर लगा देता है इन छीनने वाली ताकतवर कुव्वतों को। और दुनिया के जैमर तोड़ने के लिए भी ताकतें मौजूद हैं, लेकिन रब के जैमर को कोई नहीं तोड़ सकता। हाँ, कोई नहीं तोड़ सकता, उसको कोई तोड़ ही नहीं सकता, वो जैमर लगे हुए होते हैं। बाबा फरीद जब तशरीफ लाए ना, तो ये अजूधन जो था पाकपतन, ये जंगल था, इतना बड़ा जंगल, और लोग रहते थे। आज भी वहां के इलाके वालों की बोली को जांगली कहते हैं, वो एक पट्टी है, उसको जांगली जबान कहते हैं। जंगल ही जंगल था, जंगल ही जंगल था। वहां एक साहब ने आप पे, एक बंदा था, वहां का बहुत बड़ा जोगी था। लोगों का रुजू बाबा जी अल्लाह वाले थे इनकी तरफ हो गया, तो उन्होंने जादू कर दिया हजरत बाबा फरीद पे। आपके दामाद भी थे, खलीफा भी थे, खादिम भी थे, शेख बदरुद्दीन इसहाक रहमतुल्लाह अलैह। तो उन्होंने महसूस किया कि हजरत मुझे तो कोई ये जादू नजर आ रहा है। तो फरमाया कि भाई अगर तुझे जादू नजर आ रहा है तो इसका इलाज कर दे। तो उन्होंने कहा हजरत आपने मुझे एक इल्म दिया था कि मैं देखूं ये किसने किया, तो देखा कि वही शख्स है जिसका आंखों से देखा कि उसने जादू कर दिया। तो फिर बकायदा जादू का इलाज किया, और जादू के इलाज में जो मैं आपको आज की इस नशिस्त में अहम बात बता रहा हूं, जादू के इलाज में जो खास चीज दी, फरमाया वो सूरत कौसर के 129 दफा का कड़ा दिया, हिसार किया, हिफाजत की 129 दफा। और किया कैसे वो भी बताऊं, शायद ये मैं पहली दफा बता रहा हूं। बाबा जी को सामने बिठाया, अब आपका खलीफा भी था, खादिम भी था, वो दामाद भी, सामने बिठा के उन्होंने पढ़ना शुरू किया। और पहले इजाजत ली, क्योंकि हजरत का मकाम मर्तबा ज्यादा। हजरत ने फरमाया इजाजत इसलिए है कि अब तू मुआलिज है, मैं मरीज हूं, तू मुआलिज है, और अहकाम मुआलिज में मुआलिज जो कहे वो हुक्म उसका जरूरी होता है मानना। तो मैं हजरत, मैं आपको सामने बिठा के आपके इर्द गिर्द सूरत कौसर ऐसे लपेट रहा हूं जैसे रेशम की डोरी हो, रेशम की डोरी हो, रेशम की तार हो। इस तस्वर के साथ, इस तस्वर के साथ। अच्छा आप ना, मैंने ये तस्वर कई दफा किया, अब एक बार करके देखें, अपने ऊपर रेशम की डोरी लपेटें, अपने किसी प्यारे महबूब पे, अपने किसी अजीज पे सूरत कौसर पढ़ें, एक बार, दो बार, तीन बार, 129 बार पढ़ें इस तस्वर के साथ कि अल्लाह का नूर है, ये अल्लाह के नूर की डोरी है, सुनहरे रंग की है, सुनहरे रंग की, और ये मैं इसके जिस्म पे लपेट रहा हूं। इस तस्वर के साथ पढ़ें, आप गुमान नहीं करेंगे। मैंने एक दफा एक बंदे को बताया, उसने कहा जी आपने तो जो बचाया था मेरी बीवी के लिए, बीवी तो ठीक हुई, मैं भी खुद ठीक हो गया। मेरे पास एक ऐसा रोग था, मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि बीवी हाथों से जा रही थी। मैंने कहा मेरा रोग थोड़ा है, इसका ज्यादा है। कहा कि दुनिया के आखिरी टेंशन थी मेरे ऊपर, डिप्रेशन, टेंशन वगैरह वगैरह, कोई चैन सुकून नहीं था। कुछ मेरे ऊपर हालात ऐसे आए थे जिसकी वजह से, तो कहने लगे कि मैंने जो है वो रेशम की तार, सूरत कौसर, ये अमल किया। कहा कि सुबह शाम बैठ जाता था बीवी का तस्वर करके और सूरत कौसर पढ़ना शुरू कर देता था, हाथ में 129 की तस्बीह, और ऐसे तस्वर के साथ पढ़ते 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 कहा कि तस्बीह खत्म हो जाती थी, मेरा जी नहीं चाहता था मैं पढ़ना छोड़ू।
कहा कि वो ऐसे महसूस होता था कि डोरी की एक लिपट मेरी बीवी पे आई, एक मेरे पर भी आ रही है, साथ साथ मेरे पर भी वो सुनहरी डोरी, वो सुनहरी रेशम का धागा और वो डोरी मेरे ऊपर भी लिपट रही है। इस नियत से, इस तस्वर कैफियतों में डूब जाता था। और कहा कि फिर 129 दिन गुजर गए। कहा कि अब आलम यह है, मैं ना पढ़ूं तो ऐसे महसूस करता हूं मैं खाली खाली हूं, और कोई चीज है जो मुझे जिसकी जरूरत है। देखो, ये नशा होता है ना, नशा, ये नशा एक कैफियत बन जाती है। नशा एक कैफियत का नाम है जिसमें इंसान को एक बेचैनी, बेकली, बेकरारी होती है। बाद लोगों के चाय का नशा है, वो कैफियत है, बस वो कैफियत हो तो ठीक है। कहा मेरा नशा बन गया और मेरे लिए लज्जत का सामान बन गया। डॉक्टरों ने कहा था कि एक गुर्दा फेल हो चुका है, दूसरा फेल होने वाला है, दिल काम कर रहा है सिर्फ 30%, दिमाग के कुछ हिस्से डेड हो गए हैं, और जिस्म मफलूज था। दुनिया की सारी बीमारियां थी, दुनिया की सारी बीमारियां, जाग रहे, दुनिया की सारी बीमारियां थी। मैंने उन्हें बता दिया, मैंने कहा सूरत कौसर की ना रेशम की डोरी वाला अमल कर। उसने कहा रेशम की डोरी कहां से मिलेगी मुझसे, कहना मैं कहा इसी के अंदर है, इसी के अंदर है, बस ये तस्वर पक्का कर, तस्वर ऐसा हो कि कोई ना मुझको याद रहे, तस्वर ऐसा हो, ये इतना मजबूत हो तस्वर, और इतना ताकतवर हो तस्वर। लगने वही 10, 15, 20 मिनट हैं, लगने वही हैं। फिर एक और बताऊं इस तस्वर का फायदा, इस तस्वर पे थोड़ी सी भी आप तवज्जो कर लें सुबह शाम, आप साहिब मुराकबा हो जाएंगे। हाँ, वो बंदा इतना साहिब मुराकबा होता है, इतना साहिब मुराकबा होता है, अगर कुछ अरसा, चंद महीने, चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने, कुछ अरसा सूरत कौसर को 129 बार सुबह शाम इस कैफियत के साथ पढ़ ले, तो फिर अल्लाह पाक उसको कश्फ की कैफियत देते हैं और मुराकबे की कैफियत देते हैं, और उसकी आंखें ऐसे बंद होते ही कायनात के वो अहवाल देखती है जिसकी मिसाल यूं है कि सामने अंधेरा है, लेकिन यूं दूरबीन पे ऐसे आंखों के साथ दूरबीन लगती है, अंधेरों में कायनात ऐसे खुलना शुरू हो जाती है ना, है, यूं दूरबीन लगती है, जो एक पल में ऐसे दूरबीन लगती है, कायनात अंधेरों में ऐसे खुलना शुरू हो जाती है। कहते हैं अच्छा वो सामने बंदा है, वो सामने है, वो सामने है, वो कर रहा, वो कर रहा, वो कर रहा। और ऐसा मजा आता है, ऐसी लज्जत मिलती है, ऐसा सुकून और सरूर होता है सूरत कौसर को इस तस्वर के साथ पढ़ने में। और जो इस तस्वर के साथ पढ़ता है उसके लिए बख्त और बरकत, बस दो चीज है, बख्त और के दरवाजे खुल जाते हैं, बख्त और बरकत के दरवाजे खुल जाते हैं। ये मेरे दो लफ्ज अल्लाह करे मुझे भी याद रहें और आप भी याद रखें, मुझे भी याद रहें और आप भी याद रखें, बख्त और बरकत, बख्त और बरकत। तो कौन खुलवाना चाहते हैं? सब हैं? इसको इस कैफियत के साथ, इसको इस जज्बे के साथ, इसको इस वलवले के साथ, इसको इस दर्द के साथ पढ़े, पढ़ के देखें तो सही। कभी ना दिल ना चाहे ना तो इसको समझाना, बता आज मोबाइल को कितना वक्त दिया था तूने। कभी दिल ना चाहे ना इसको समझाना, फला महफिल में कितना वक्त दिया था, और जिंदगी में कितनी, जिंदगी के कितने लम्हे तेरे ऐसे गुजरे थे जिसमें तुझे कभी नदामत अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं हुई। इस ना कहने लगे मेरे वालिद कहते हैं कि मेरा परदादा कहता था,
والد کہتے تھے کہ بیٹا پریشان نہ ہونا، مقروض نہیں ہوگا، تنگ دست نہیں ہوگا، پریشان نہیں ہوگا، کوئی جادو کا وار دشمن کا حسد اثر نہیں کرے گا، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ میں نے سورت کوثر گڑ گڑا کے پڑھ کے اللہ سے منوا لی ہے، اللہ سے منوا لی ہے، اللہ سے منوا لی ہے، میں نے منوا لی ہے۔ پھر دیکھ اللہ پاک کی رحمتیں اور اللہ کی عطائیں اور اس کی کریمی۔ ہاں منوا لیں۔ بابا جی تھے قبرستان کے باٹ بیٹھے ہوئے تھے، ان بابا جی کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگا جب یہ زندہ تھے ان کی منت کرتا تھا، یہ نہیں مانتے تھے، اب مر گئے، اس کی اللہ کی منت کر رہا ہوں، اب وہ نہیں مانتا، میں منت ہی کر رہا ہوں۔ پہلے ان کی منت کرتا تھا، پہلے ان کی منت کرتا تھا تو یہ نہیں مانتے تھے، اب اس کی منت کر رہا ہوں کہ معاف کر دے، مغفرت فرما دے، اب وہ نہیں مانتا۔ اس کی منت کر لیں، اس من کی، اس تن کی، اس جذبے کی، ان کیفیتوں کی منت کر لیں، ان کو منوائیں، اور ان کے منوانے میں ہماری خیر ہے، عافیت ہے، ان کے منوانے میں ہمارے لیے راحت ہے، رحمت ہے، اور ان کے منوانے میں ہمارے لیے برکت ہے۔ ان کو منوائیں، منوائیں۔ آپ سوچ نہیں سکتے، آپ ہر جمعرات جو تسبیح خانے میں آ کے اور تسبیح خانے سے دور بیٹھے ہوئے جہاں جہاں بھی ذکر خاص کرتے ہیں، یہ ختم خواجگان ذکر خاص، ایک ایک لفظ اللہ کی منت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ایک ایک لفظ اللہ کی محبت کے ساتھ جڑا ہوا، ایک ایک حرف اللہ کے تعلق کے ساتھ جڑا ہوا، اور ایک ایک ہم نہیں گمان کر سکتے۔ اور پھر یہ ذکر خاص کے بعد ہم جو یہ تیسری جمعرات ہے ہماری چاولوں کی، تیسری ہے نا، ذکر خاص کے عمل کی دوسری ہے، تقسیم کی تیسری ہے۔ یہ جو اس پہ دم کر دیتے ہیں اور پھر گھر والوں کو خود کھلاتے ہیں، یہ تو آپ ذکر خاص کے لفظوں پہ تو غور کریں۔ میں نے پہلے بھی بتایا، صدیوں سے یہ الفاظ میں نے نہیں چنے ہوئے ہیں، صدیوں 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 سے بڑی بڑی ہستیاں جب بھی ان پہ حال آیا، حالات آئے، مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، سختیاں، ناکامیاں آئیں، جب بھی ان پہ، صدیوں سے جب بھی ان پہ، تو انہوں نے ذکر خاص مل بیٹھ کے پڑھا، گڑ گڑا کے پڑھا، اور پھر ان کے حالات ایسی غیب سے، کیونکہ لفظ ناممکن تو میرے آپ کے لیے، اللہ کے لیے تو کوئی ناممکن ہے ہی نہیں۔ لفظ ناممکن تو میرے آپ کے لیے ہے کہ جی یہ ناممکن ہے، تو اللہ کے لیے کون سا ناممکن ہے؟ تو میرے آپ کے لیے ہے۔ یہ ناممکن کو ممکن کرنے والا ذکر خاص ہے، یہ ناممکن کو ممکن کرنے والا۔ اور پھر خود سوچیں، مسافر، پردیسی، بوڑھے، جوان اور سفید بالوں والے، کوئی گڑ گڑانے والا، کوئی بھکاری، کوئی، وہ مل بیٹھ کے جب اس کو پڑھتے ہیں، غم کی کیفیت، دکھ کی کیفیت، درد کی کیفیت، پورے جذبے سے، پوری دل کی گہرائیوں سے اللہ کے نام کو بیٹھ کے پڑھیں گے، کوئی اس سمندر میں ایک موتی ایسا ہے جس کی وجہ سے سب کی قبول ہے، سب کی قبول، کوئی ایک موتی ایسا ہے سب کی قبول ہے۔ میں کھڑا تھا وہ سمندر کے کنارے وہاں استنبول میں، تو لہریں آ کے ایسے لگ رہی تھی، ساتھ لکھا ہوا تھا، بندہ ہے اس میں لکھا ہوا تھا، بندہ بھاگ رہا ہے، کہنے لگے احتیاط سے کھڑا ہونا، یہاں سونامی آ سکتا ہے، ایسے لکھا ہوا تھا پورا انگلش میں۔ یہ چھوٹی چھوٹی لہروں کے مغالطے میں نہ رہنا، کوئی ایسی بڑی لہر آئے گی تجھے بھی ساتھ لے جائے گی۔ اسی طرح اس کی رحمت کی یہ چھوٹی چھوٹی لہریں
وہ ہمارے مطابق ہے، اللہ کی تو کوئی لہر چھوٹی ہے ہی نہیں نا، یہ لہریں ہیں، لیکن جب یہ ذکر خاص کی جو لہر ہے یہ آئے گی، ساری مصیبتیں ساتھ لے کے چلی جائے گی، ساری پریشانی، سارے غم، ساری پریشانیاں، سارے غم۔ وہاں نا میں نے دیکھا کہ وہاں سمندر کے کنارے پہ نا نان حلوہ پڑا تھا، شکل ایسی تھی اتنی سی، اس نے کہا جی یہ جیلی فش ہے، ایسی غبارے کی طرح نا، ایک وہ پڑی تھی، ایک ادھر پڑی تھی، ایک ادھر پڑی تھی۔ میں کہا سمندر بھی نان حلوہ بانٹ رہا ہے۔ کوئی ایسی لہر آئے گی اور یہ ذکر خاص اور اس کی طاقت اور اس کی تاثیر صدیوں سے آزمودہ ہے۔ کوئی بھی، غور سے سنیے گا، کائنات میں ولی ایسا نہیں جس نے ذکر خاص نہ کیا ہو، اور کوئی بھی ولیوں کے غلام جیسے ہم غلام بیٹھے ہیں ایسے نہیں جنہوں نے ذکر خاص نہ کیا ہو، اور پھر جس نے کیا ہو اور اس نے جھولی نہ بھری ہو، یہ بھی کائنات میں آج تک اس کا ثبوت نہیں کہ خالی گیا ہو، کوئی خالی گیا ہو، کوئی بے آسرا گیا ہو، کوئی بے سہارا گیا ہو، کوئی نہیں ایسا۔ یہ چھوٹے چھوٹے راز اپنی زندگی میں شامل کرتے جائیں، کرتے جائیں، کرتے جائیں، اور زندگی کو ایسے بہترین بناتے جائیں۔ ذکر خاص اور ریشم کی سنہری ڈوری ہے، ریشم کی سنہری ڈوری ایسے لپیٹ، تصور میں ڈوب، گھر جا یا تسبیح خانے میں کہیں کونے میں بیٹھ اور تصور